تلنگانہ نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 5 منٹ میں 10 اہم خبریں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعرات کو حجاب پر پابندی کے معاملے کی سماعت کل کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ سماعت کا لگاتار 5واں دن تھا جسے اب جمعے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عدالت خواتین مسلم طالبات کے ایک گروپ کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں سرکاری حکم نامے کی بنیاد پر ہیڈ اسکارف کی وجہ سے کلاسوں میں جانے سے منع کیا گیا ہے، جس میں حجاب پوش طالبات کے کلاسوں میں داخلے پر پابندی ہے۔ بنگلور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی لمیٹڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ بنگلور کے کئی علاقوں کو 17 سے 19 فروری تک بجلی کی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمپنی کے مطابق بجلی کی رکاوٹ بیسکوم کی اپ گریڈیشن اور دیکھ بھال کی وجہ سے ہوگی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کرناٹک کی راجدھانی کو کافی عرصے سے بجلی کی کٹوتی کا مسئلہ درپیش ہے۔ کانگریس کی مدھیہ پردیش یونٹ جلد ہی ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے رکنیت سازی مہم چلانے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ پارٹی ممبران کی 100% صداقت کو یقینی بنانے کے لیے ضلع، بلاک اور بوتھ کی سطح پر ایک چیف انرولر اور ایک اندراج کا تقرر کرے گی۔ ریاست میں پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کی ڈیجیٹل رکنیت بی جے پی سے بالکل مختلف ہوگی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے رکنیت انچارج کے راجو جمعرات کو بھوپال کا دورہ کرنے والے ہیں تاکہ اس ڈیجیٹل ممبرشپ مہم کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کریں۔ کانگریس کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ ڈیجیٹل ممبرشپ مہم کے لیے ایک مکمل منصوبہ آج کی میٹنگ کی سمت میں تیار کیا جائے گا۔ پارٹی میں شامل ہونے والے نئے اراکین کی تصدیق کے بعد انہیں AICC کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ 146 مسافروں کے ساتھ امرتسر جانے والی وستارا کی پرواز نے جمعرات کو ہوائی جہاز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ اطلاعات کے مطابق پائلٹ کو ٹیک آف کے فوراً بعد تکنیکی خرابی کا پتہ چلا، جس کے بعد اس نے فوری طور پر ایئرپورٹ حکام سے رابطہ کیا۔ ہوائی اڈے پر ایک سینئر پولیس اہلکار کی تازہ ترین معلومات کے مطابق انہیں جمعرات کی صبح 10:15 پر ہنگامی لینڈنگ کے حوالے سے کال موصول ہوئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایمرجنسی ٹرمینل نمبر 2 کے رن وے نمبر 28 پر لگائی گئی تھی، جو گھریلو پروازوں کے لیے بند ہے۔ واقعے کے فوری بعد پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام نے بتایا کہ ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع ملنے کے بعد 6 فائر انجنوں کو اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچایا گیا۔ تاہم حکام کے مطابق پرواز بحفاظت لینڈ کر گئی اور اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تفصیلات بتاتے ہوئے وسٹارا کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ 17 فروری 2022 کو دہلی سے امرتسر جانے والی وسٹارا کی پرواز 697 UK میں تکنیکی خرابی کا پتہ چلا۔ احتیاطی قدم کے طور پر پائلٹس نے واپس پلٹنے اور بحفاظت لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا، IGI ایئرپورٹ ترجمان نے کہا۔ گجرات کے ولساڈ ضلع میں ریاستی ٹرانسپورٹ کی بس میں سفر کرتے ہوئے ہندوستانی ساختہ غیر ملکی شراب کے ساتھ پکڑی گئی۔ ایک 70 سالہ خاتون 15 فروری کو واپس ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے اندر مردہ پائی گئی۔ پولیس متوفی کی شناخت 9 ساری کی رہنے والی لتا عرف سشیلا گاوانی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے حادثاتی موت کا مقدمہ درج کر کے لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ حکام کے مطابق واپی پولیس نے منگل کی شام گجرات کی سرحد پر پڑوسی یونین ٹیریٹری دمن سے آنے والی ریاستی ٹرانسپورٹ کی بس کو روکا۔ مسافروں کی جانچ پڑتال کے دوران انہوں نے خاتون کو اس کے بیگ میں شراب کی بوتلیں پائیں۔ خاتون کو واپی ٹاؤن پولیس اسٹیشن لایا گیا، جہاں خواتین پولیس اہلکاروں نے اس کا جسمانی معائنہ کیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 9,375 روپے کی IMFL شراب کی 66 بوتلیں اور پاؤچ ضبط کیے۔ پولیس نے کہا کہ انہوں نے اسے بہت زیادہ نشے میں بھی پایا اور اس پر امتناع ایکٹ کے دفعہ 65-86 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو بھونیشور کے اولڈ ٹاؤن میں کھدائی کے دوران مجسمے سمیت سجاوٹ والے پینلز کے ساتھ ایک ترچھی چھت ملی۔ اولڈ ٹاؤن میں بھابانی شنکر مندر کے پیچھے واقع یہ پینل جنوب مغرب کی سمت سے ملے ہیں، جن میں انسانی شخصیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مندر ASI سپرنٹینڈنٹ آرکیولوجسٹ بھونیشور سرکل ارون انڈین ایکسپریس کے حوالے سے کہا، مجسمے فطرت کے لحاظ سے منفرد ہیں کیونکہ اس طرح کی سجاوٹ بھونیشور کے موجودہ مندروں میں سے کسی میں نہیں مل سکتی۔ جھکی ہوئی چھت زمین سے 2
2.5 میٹر نیچے پائی گئی تھی اور آرائشی پینل اسی طرح کے ہیں جو ایک ہفتہ قبل سائٹ سے ملے تھے۔ پہاڑی دیولا کمپلیکس میں بھوانی شنکر مندر کے پیچھے کھدائی کے دوران بھگوان وشنو کا ایک قدیم مجسمہ، ایک نوشتہ دھات کے برتن کے ٹکڑے اور ایک آرائشی پینل کا پتہ چلا۔ 5 ریاستوں اتر پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ، گوا اور منی پور میں جاری اسمبلی انتخابات کے درمیان سوشل میڈیا پر ایک پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیلنج ووٹ درج کر سکتا ہے اگر اس کا نام گمشدہ ہے۔ انتخابی فہرستیں وائرل پیغام میں کہا گیا، جب آپ پولنگ بوتھ پر پہنچیں اور دیکھیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو بس اپنا آدھار کارڈ یا ووٹر آئی ڈی دکھائیں اور سیکشن A39 کے تحت چیلنج ووٹ کے لیے کہیں اور اپنا ووٹ ڈالیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جعلی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر لے کر پول پینل نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جو پیغام پھیلایا جا رہا ہے وہ جعلی ہے۔ ECI نے ٹویٹ کیا، عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور تقریباً 4 سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ سابقہ مرد سے محبت کے اعتراف کے ساتھ مکمل طور پر بڑے ہو گئے ہیں۔ عالیہ اس وقت اپنی آنے والی فلم گنگو بائی کا کاٹھیاواڑی کی تشہیر میں مصروف ہے۔ ایسا ہی ایک جذباتی انٹرویو اس نے رنبیر کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں واضح طور پر بات کی۔ عالیہ نے کہا کہ وہ رنبیر کے ساتھ گہری محبت میں ہے اور وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہت آرام دہ ہے۔ اداکار جو اس وقت برلن میں سنجے لیلا بنسالی کی ہدایت کاری میں بننے والی اسپیشل اسکریننگ کے لیے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ وہ رنبیر سے محبت کرنے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گی کیونکہ وہ زندگی کے اس موڑ سے گزر چکی ہیں جہاں وہ اپنے جذبات کو چھپائے گی۔ اس نے جمعرات کو کینیڈا کے دفاعی ترجمان ڈینلی بوتھیلر کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ کینیڈا کی ملٹری پولیس نے مزید 2 فوجیوں سے تفتیش شروع کر دی ہے جو مبینہ طور پر کووڈ-19 پابندیوں کے خلاف ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج کی حمایت میں ملوث تھے۔ شادی شدہ خاتون نے الزام لگایا کہ اس کے شوہر نے اسے 3 طلاق دی۔ 31 سالہ متاثرہ جو کورنج احمد آباد کی رہائشی ہے، اپنے شوہر اور سسرال والوں پر جہیز کے لیے ذہنی طور پر ہراساں کرنے اور حملہ کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ خاتون نے منگل کی رات پولیس میں شکایت درج کرائی اور الزام لگایا کہ اس کے سسرال والوں نے شادی کے بعد اسے جہیز کے لیے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ شادی کے بعد خاتون 2008 میں اپنے سسرال کے ساتھ نادیا شفٹ ہو گئی۔ شوہر 3 طلاق دیتا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس کی ساس، سسر اور شوہر نے دسمبر 2021 میں اس سے اپنے والدین سے 1 لاکھ روپے لینے کو کہا جس کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ متاثرہ نے دعویٰ کیا کہ اسے پہلے کی طرح بدسلوکی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جھگڑے کے بعد اس کی 5 سالہ بیٹی نے دودھ اور ناشتہ مانگا۔ شکایت کے مطابق جب وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی اسی وقت اس کے شوہر نے اس سے دودھ بھی منگوایا لیکن اس نے پہلے شوہر کو ناراض کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو دودھ پیش کیا۔